الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک سوال کا جواب دینا مقصد ہے یہاں پر کہ کیا حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے یا نہیں چھوڑ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حاملہ اور مرضعہ اگر ان کو رمضان کا روزہ رکھنے میں دشواری ہو، مشقت ہو، چاہے اپنے لیے یا بچے کے لیے، تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور اگر مشقت نہ ہو اپنے لیے یا بچے کے لیے تو پھر حاملہ کو اور مرضعہ کو رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں ایک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت بچے یا اپنی مشقت کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑتی ہے تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی یا انہیں فدیہ دینا پڑے گا۔ تو اس کا جواب جاننے کے لیے دلائل کی روشنی میں ہمیں دلیلوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سلسلے میں دلیل کیا کہتی ہے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے طے کریں گے کہ حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑتی ہے تو بعد میں جو قضا کرے گی یا فدیہ دینا کا جو بعض علماء حکم لگاتے ہیں، تو حاملہ اور مرضعہ کا حکم کیا ہے؟ ہم ان عورتوں کا حکم متعین کریں گے کہ ان عورتوں کا حکم کیا ہے، کس حکم میں ہے، کیا وہ بیمار کے حکم میں ہے یا مسافر کے حکم میں ہے یا پھر ضعیف کے حکم میں ہے، یعنی بوڑھی عورت کے حکم میں، کس حکم میں ہے۔ چنانچہ ہم اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں جو ابن خزیمہ کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے۔ میں ابن ماجہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے۔ آگے کے الفاظ ہیں وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، اور مسافر سے، حاملہ عورت سے، دودھ پلانے والی عورت سے روزے کو معاف کر دیا ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح ابن ماجہ کے اندر 1361 نمبر میں حسن صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث قابل استدلال ہے، صحیح الاسناد ہے۔ اس حدیث کے الفاظ پہ مزید غور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، کہ اللہ تعالیٰ مسافر سے، حاملہ عورت سے، دودھ پلانے والی عورت سے روزے کو معاف کر دیا ہے۔ یہاں واو عطف کے ذریعہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جو حکم مسافر کا ہے وہی حاملہ عورت کا ہے، وہی مرضعہ کا ہے، ایک ہی صف میں ان تینوں لوگوں کا بیان ہوا ہے۔ تو مسافر کے صف میں حاملہ عورت اور مرضعہ کا بیان اس بات کی دلیل ہے کہ حاملہ کا اور مرضعہ کا وہی حکم ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں جو مسافر کا ہے۔ اسی طریقے سے اب قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں۔ مسافر کا حکم مزید وضاحت کے ساتھ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو مسافر ہو یا مریض ہو تو وہ بعد میں گنتی کے ایام پورے کریں، یعنی حالت سفر میں مسافر سے جو روزہ چھوٹ جائے بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ مریض کو دے رہا ہے کہ حالت مرض میں، مرض کی وجہ سے جو روزہ چھوٹ جائیں، مریض بعد میں شفا یاب ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ مسافر سے اللہ تعالیٰ نے سفر میں روزے کو معاف کر دیا ہے، بعد میں روزوں کی قضا ہے، اور مسافر کے حکم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ اور مرضعہ کو ذکر کیا ہے اپنے ماجہ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ یہاں مسافر کا ذکر مریض کے ساتھ کر رہا ہے کہ جو حکم مریض کا ہے وہی حکم مسافر کا ہے، کہ مسافر حالت سفر میں جو روزہ چھوڑ دے گا بعد میں اس کی قضا کرے گا، اور اسی طریقے سے مریض اپنے مرض کی وجہ سے جو روزہ چھوڑ دے گا بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ ان دونوں دلیلوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حاملہ اور مرضعہ
مسافر اور مریض کے حکم میں ہے، لہٰذا رمضان کا روزہ اگر چھوڑتی ہے تو رمضان کے بعد ان روزوں کی انہیں قضا کرنی پڑے گی، فدیہ دینا نہیں پڑے گا، فدیہ نہیں دینا ہے بلکہ ان روزوں کی قضا کرنی ہے، کیونکہ ان کی حالت مسافر اور مریض کی طرح ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ عورت مرضعہ یا حاملہ روزہ کیوں چھوڑتی ہے؟ روزہ مشقت کی وجہ سے چھوڑتی ہے، تو یہ مشقت مرض ہے، بیماری ہے۔ جس طریقے سے مریض مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے، اسی طریقے سے حاملہ اور مرضعہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہے، لہٰذا رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ اور مرضعہ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے بعد میں ان روزوں کا فدیہ دے گی، ان کی بات درست نہیں ہے۔ درست اس لیے نہیں ہے کہ وہ حاملہ اور مرضعہ کی حالت متعین نہیں کرتے کہ حاملہ اور مرضعہ کس حکم میں ہے، مریض کے حکم میں ہے، مسافر کے حکم میں ہے، یا بوڑھی عورت کے حکم میں ہے۔ بوڑھی عورت کے حکم میں تو ہم مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس طرح کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ ہمیں جو دلیل ملتی ہے وہ مسافر اور مریض کے حکم کے متعلق ملتی ہے، لہٰذا بوڑھی عورت کے حکم میں نہیں ہے، وہ مریض یا مسافر کے حکم میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ فدیہ کی بات کرتے ہیں وہ حدیث رسول سے کوئی صراحت نہیں پیش کرتے ہیں، بلکہ بعض صحابہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ ان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ گرچہ سند کے اعتبار سے ان کے اقوال درست ہیں، لیکن دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا ہے کہ عورت اگر روزہ چھوڑتی ہے حمل یا رضاعت کی وجہ سے، تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ تو پھر صحابہ کے اندر بھی اقوال مختلف ہیں، تو ہمیں اصل جو حدیث رسول ہے یا قرآن کی آیات ہیں، ہمیں ان میں غور کر کے دلیل کو صحیح سے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حاملہ المرضعہ یہ مسافر اور مریض کے حکم میں ہے، لہٰذا یہ عورتیں رمضان کا روزہ اگر چھوڑتی ہیں تو بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گی، فدیہ نہیں دیں گے۔ یہی رائے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ہے، اور یہی رائے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرمائے اور ان دونوں سے راضی ہو۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ حاملہ اور مرضعہ رمضان میں مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور اگر روزہ چھوڑتی ہے تو جتنے روزے مشقت کی وجہ سے چھوڑتی ہے رمضان کے بعد ان روزوں کی حاملہ اور مرضعہ کو قضا دینا پڑے گا، فدیہ ادا نہیں کرنا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔